آئیے آج ایک بہت ہی زبردست اور زندگی بدل دینے والے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس پیشکش میں ہم مولانا نصرت عباس بخاری کے ان گہرے اور فکر انگیز خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگی کے مقاصد اور خالق کے ساتھ ہمارے تعلق کو بالکل ایک نئے زاویے سے واضح کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی گفتگو نہیں ہے، بلکہ سچ مانیں یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی ہماری سوچ کو یکسر بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو پھر چلے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا مستقبل آخر ہے کیا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ مولانا بخاری بالکل اسی چھپتے ہوئے سوال سے بات شروع کرتے ہیں اور ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اس تیزی سے بھاگتی ہوئی دنیا میں ہماری کیا پلاننگ ہے؟ کیا ہم نے کبھی واقعی اپنے مستقبل کا کوئی ٹھوس تخمینہ لگایا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اکثر ہم بس ایک بھیڑ کے ساتھ بنا کسی سمت کے چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم رکیں اور خود سے پوچھیں کہ بھائی ہماری اصل منزل ہے کیا؟ اور ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ دنیا آخر جا کدھر رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر میدان میں آگے نکل رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم ہو، جدید ٹیکنالوجی ہو یا پھر خلا کی تسخیر اور نئے سیاروں کی کھوج، اور دوسری طرف ہم اکثر خود کو بہت کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بس یہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن ذرا سوچئے، جو لوگ خلا میں جا رہے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا کے ہمارے جیسے ہی انسان ہیں نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے جمود کو توڑا اور پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب یہاں ایک بہت زبردست بات ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمت اور کوشش کے بدلے میں خدا کی طرف سے مدد کی 100% کھلی ضمانت موجود ہے، لیکن یہ مدد مشروط ہے۔ کائنات کا مالک صاف فرماتا ہے کہ تم ہمت اور کوشش کرو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یعنی آسمانی مدد تبھی آئے گی جب ہم خود کچھ کرنے کی ٹھان لیں گے اور چھوٹی موٹی چیزوں پر سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بڑی کامیابی پلیٹ میں رکھ کر تو نہیں ملتی، اس کے لیے مضبوط ارادہ اور مستقل محنت تو لازمی ہے۔ پہلا حصہ، زندگی کا اصل ہدف، شارٹ کٹ سے گریز۔ دیکھیں، خدا کی مدد تبھی شامل حال ہوتی ہے جب ہماری زندگی میں کوئی باقاعدہ اور حقیقی ہدف ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بس شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بھئی کہیں سے بس جلدی سے کچھ کما لیا جائے، لیکن ہدف ایک ایسا بڑا مقصد ہے جو ہماری دنیاوی جد و جہد کو سیدھا خدائی مدد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مولانا بخاری یہاں ایک کمال کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس ذات کو مانتے ہیں نا، وہ تو اس پوری کائنات کا CEO ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کے ماننے والے اکثر ایک چھوٹی سی معمولی کامیابی پر ہی خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اونچی اڑان اس لیے نہیں بھر پاتے کیونکہ ہم بڑا سوچتے نہیں ہیں، ہمارا ہدف ہی بڑا نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ، خود کو بہتر بنانا، اپنی خامیوں کو پہچاننا اور انہیں دور کرنا۔ اس بات کو ذرا ایک اسکول ٹیچر کی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک بچہ انتہائی شرارتی حرکتیں کر رہا ہے۔ اسے اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ وہ بچے کو کلاس سے باہر نکال دیتی ہے اور پرنسپل کو جا کر الٹیمیٹم دے دیتی ہے کہ دیکھیں، یا تو اسکول میں رہوں گی یا یہ بدتمیز بچہ۔ لیکن جب وہ ٹیچرز روم میں آ کر یہ قصہ سناتی ہے تو ایک دوسری استاد اس سے ایک ایسی بات کہتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، دراصل آپ کے پاس وہ تمام الفاظ یا چابیاں نہیں ہیں جو ہر دروازے کو کھول سکیں۔ ظاہر ہے شروع میں تو اسے برا لگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ واقعی اس کے پاس تو وہ چابیاں ہیں ہی نہیں جو ہر بچے کے ذہن کو سمجھ سکیں۔ اور بس پھر کیا تھا، اس نے بچوں کی نفسیات پر گہری تحقیق شروع کر دی، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچ گئی کہ اسکول کا کوئی بھی مشکل ترین بچہ ہوتا تو سب کہتے کہ اسے اسی ٹیچر کے پاس بھیجو، یہی اسے سنبھال سکتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی اصل ہدف ہے، اپنی خامی کو پہچاننا اور پھر خود کو اتنا بہتر بنانا کہ انسان اپنی فیلڈ کا ماسٹر بن جائے۔ تیسرا حصہ، مشکلات یا نئے مواقع۔ کیا مشکلات واقعی صرف تکالیف ہیں؟ اچھا، عام طور پر زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس لڑنا شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن مولانا کی بصیرت افروز بات یہ ہے کہ یہ نام نہاد مشکلات دراصل ہمارے لیے نئے مواقع ہیں۔ جب خالق ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ ہمیں کچھ نیا دینا چاہ رہا ہوتا ہے یا کچھ بہت ہی اہم سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان مشکلات کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہمت ہار جائیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس مشکل کے پردے کے پیچھے آخر کون سی نئی راہ کھلنے والی ہے۔ چوتھا حصہ، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہاں ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو سب کچھ کر لیا، وظیفے پڑھ لیے، دعائیں مانگ لیں، نیک کام بھی کر لیے، لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا، سارے راستے بند ہیں۔ اس کی وجہ دراصل اٹکی ہوئی سوئی کا تصور ہے۔ اگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی راستے بند ہیں تو اس کی دو ہی چھپی ہوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو کوئی ایسا نیک کام تھا جو ہم نے ادھورا چھوڑ دیا، اور یا پھر کوئی ایک ایسا نیا غلط کام ہے جو ہم نے حال ہی میں شروع کر دیا ہے۔
یہ وہ باریک سی رکاوٹیں ہیں جو ہماری روحانی اور دنیاوی ترقی کو اچانک بریک لگا دیتی ہیں۔ تو ہمیں باقی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر ہماری سوئی کہاں اٹکی ہوئی ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، خدا کی محبت، خدا کی اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت۔ اب ان تمام باتوں کے باوجود ایک چیز جو ہمیں کبھی کسی صورت نہیں بھولنی چاہیے، وہ ہے خالق کی بے پناہ محبت۔ یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ خدا جان بوجھ کر اپنی مخلوق کو تنگ کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس انتہائی خوبصورت اور جذباتی مثال کو دیکھیں۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ کاغذ پر بس کوئی 2 لکیریں ہی کھینچتا ہے نا، اور اگر وہ کاغذ خراب ہو جائے تو وہ بچہ تڑپ اٹھتا ہے اور رو کر کہتا ہے، یہ کیا؟ یہ میری کریشن تھی۔ اب آپ خود سوچیں، جب ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بنائی ہوئی کاغذ کی 2 لکیروں کو تباہ ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ عظیم خالق جس نے اس پوری کائنات اور ہم انسانوں کو اتنی محبت سے تخلیق کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کو کیسے پریشان اور تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے نا۔ وہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راستے بند ہوتے ہیں، جب چیزیں ہم سے روکی جاتی ہیں، تو اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو سنیں، یہ دراصل خدائی مداخلت ہے۔ خدا انسان کو اس لیے پیچھے کھینچتا ہے کیونکہ وہ اسے بچانا چاہتا ہے۔ جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا جو راستہ ہم نے چنا ہوتا ہے، وہ شاید ہمارے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں ہوتا۔ اسی لیے بار بار دروازے بند ہوتے ہیں، بار بار کام رکتے ہیں۔ یہ ساری مشکلات اور رکاوٹیں دراصل اس کی الہی مصلحتیں ہیں، ایک طرح کا حفاظتی حصار۔ خدا ہم سے بہت بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہے، اور وہ اسی حصار کے ذریعے ہمیں بچا لیتا ہے۔ اس حفاظتی مداخلت کی ایک بہت ہی پرانی اور دل کو چھو لینے والی مثال پر غور کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ پیدل اور کشتیوں کے ذریعے مہینوں سفر کر کے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ 1 مہینے کی طویل اور سخت مسافت طے کر کے ایک مقام تک پہنچے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد انہیں آگے حج کی طرف جانے والی آخری کشتیوں پر بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ ان کا سفر اچانک وہیں رک گیا۔ ذرا تصور کریں اس وقت ان کی تکلیف کا۔ 1 مہینے کی کڑی محنت کے بعد روکے جانے پر ان پر کیا گزری ہوگی۔ انہیں ایک مسجد میں ٹھہرا دیا گیا، جہاں وہ نماز پڑھتے اور انتہائی شدید گریہ وزاری کرتے رہے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے، پھر ہمیں کیوں روک دیا گیا؟ اور وہ مسلسل کئی دن اسی شدید غم میں محصور رہے۔ اب اس واقعے کے ساتھ ہم ایک انتہائی اہم سوال پر پہنچتے ہیں۔ جب ہمارے اپنے بنائے ہوئے شاندار منصوبے، ہماری برسوں کی محنت سے طے کی گئی منزلیں اچانک کسی خدائی مداخلت کے باعث بدل دی جاتی ہیں یا روک دی جاتی ہیں، تو ہمارا اپنا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی ان مسافروں کی طرح مایوسی اور شکوے میں ڈوب جاتے ہیں، یا ہم اس خالق کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے، جسے ہماری کاغذ کی لکیروں سے بھی زیادہ ہماری فکر ہے، یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس رکاوٹ کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی بھلائی چھپی ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس پیشکش میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔